سوال کرتے ہیں بھائی سے. لوگ مل گئے. السلام علیکم. اور خیریت ہیں بھائی؟ ٹھیک ہو حضرت. ہاں دعائیں اللہ کا شکر. ٹھیک. اور ہاں اللہ. اچھا سوال ہم آپ لوگوں سے کرتے ہیں دینی. آپ یہ بتائیے آپ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ کے. امت میں کس کی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بتائیے ہم پہ کئے وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ 5 وقت کی. 5 وقت کی. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ 5 وقت میں فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر میں 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے. 2 سنت 2 فرض. ایک بات اور بتا دیں. آپ بڑے آپ سوچیں گے یار یہ بچوں والے سوال مجھ سے کر رہے ہیں, لیکن ضروری بھی بنتا ہے کیونکہ پتہ لگنا چاہیے کہ دین کی باتیں کچھ لوگوں کو یاد بھی ہیں یا سجدے کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سجدے میں پڑھنے والی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. ہاں سبحان ربی الاعلی. اور رکوع میں پڑھنے والی تسبیح؟ سبحان ربی العظیم. ہاں سبحان ربی العظیم. میت کے تعلق سے آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے کتنے سوال ہوں گے میت سے؟ 3 سوال ہوں گے. 3 سوال ہوں گے. ماشاء اللہ یاد سب ہے بھائی لوگوں کو. ماشاء اللہ طبیعت اس لیے اور خوش ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آدمی نہیں پڑھتا ہے لیکن پڑھے لکھوں میں بیٹھ کے کچھ جانکاریاں حاصل ہو جاتی ہے. اچھا ایک بتاؤ, بھائی نے بتایا کہ 3 سوال قبر میں ہوں گے. آپ یہ بتا سکتے ہو وہ 3 سوال کون کون سے ہیں؟ حضرت میرے خیال سے پہلا سوال تو وہ ہوگا من دینو کا, تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا. ہاں ہمارا دین ہوگا. ہاں پھر ایک دین کے تعلق ہاں سے. ایک دین کے تعلق سے ہوگا. اور ایک ہوگا من ربو کا, ہاں تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے. اور ایک وہ ہوگا من نبیو کا, اچھا تمہارا نبی کے تعلق سے. تمہارا نبی کون ہے؟ ہاں نبی کریم. بالکل صحیح بھائی نے بتایا کہ 3 سوال ہوں گے اللہ کے تعلق سے, من ربو کا, ما دینوں کا, اور ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں معلوم کیا جائے گا. اب آپ سب یہ تینوں سوال بھی عقیدے سے مل رہے ہیں, اللہ اور دین کیا ہے اور تیرا رسول کیا ہے. تو اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے آپ نے یہ سوالات کے جواب بڑے اچھے خوبصورت انداز میں بتائے. اور یوں ہی ہمیں دین سیکھنا چاہیے. دین کی باتیں ضروری بھی بنتی ہے, ہم پر فرض بھی ہے دین. اور جو نہ ہو ہمیں یاد تو اپنے امام سے, اپنے قریبی مولانا سے جو امام ہو ہمارے بستی کے, یعنی ان سے جانکاری لیتے رہنا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے. پتہ لگا اپنی بدن باتوں میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ, دین حاصل نہ کر سکو, اس کے بارے میں نہیں پوچھ سکو تو کیا ہے پھر آپ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہو. یہ تو سوال ہونے چاہیے لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کون باتیں. ہمیں مرنا بھی ہے اور قبر میں ہمارے ساتھ اچھے اعمال جانا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا چاہیے. نماز کے تعلق سے ہے, روزے کے تعلق سے ہے. تو اب یہ بقرعید آ رہی ہے تو قربانی کرنا کیا ہے؟ قربانی کرنا واجب ہے. واجب ہے. دیکھو ماشاء اللہ سے ہے تو یہ چیزیں ضروری ہیں اور کرنا چاہیے. جو واجب اس پر ہے جو صاحب نصاب ہے, مالک نصاب ہے, اتنا مال رکھتا ہو, اتنی استطاعت رکھتا ہو, اور اتنا مال رکھنے کے باوجود بھی لوگ نہیں کرتے ہیں تو یہ گناہ گار ہے. مال ہے اور قربانی نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے مال دیا تو اس کی راہ میں قربانی نہیں کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے. جب اللہ مال دے تو اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں جی, مگر ایک سوال ہے کہ وہ کون تھے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت؟ وہ کون تھے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت؟ ہمیں تو گناہ کرنے کو زندگی کم ہے. دیکھو بہت بڑھیا چلا شعر ہے کہ وہ کون تھے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت اور ہمیں گناہ کرنے کو زندگی کم ہے. زندگی کم ہے. بالکل ان کا مطلب کیا ہے کہ وہ کون تھے جو گناہ توبہ کر رہے تھے تو انہیں فرصت ملی, یعنی کہ اتنی لمبی زندگی نہیں تھی ان کی, یا تھی ہماری. ہمیں تو گناہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں زندگی چھوٹ لگ رہی ہے, کم لگ رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے اور لمبی ہو جائے کیونکہ ہم اسی دلدل میں گناہوں کی گھسے پڑے ہیں. تو اللہ اس غلاظت سے ہمیں سب کو پاک و صاف رکھے. بالکل صحیح ان کا شعر ہے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے, گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے, اس سے بعد رہنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دینا چاہیے تاکہ اپنے دین کو کی سمجھ انہیں آئے, دین کی انہیں عقل آئے. ٹھیک ہے بھائی دوست.